السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں ہم تجزیہ کریں گے ملک کے عدالتی نظام کا. سال 2016 عدالتی حوالے سے کتنا اہم رہا, کون سے اہم مقدمات سنے گئے اور کن کا فیصلہ ہوا. اس کے علاوہ فوجی عدالتوں پر بھی بات کریں گے اور اس ملک میں انصاف کے حصول کی جلد فراہمی کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے اس پر بھی بات ہوگی. اس پروگرام میں عمر فاروق صاحب کے ساتھ ساتھ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر اور فیصل صدیقی صاحب بھی موجود ہوں گے, جن سے عدالتی نظام کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوگی. اب اس سے پہلے کہ ہم ذرا بات کریں اس موضوع پر, پہلے سن لیتے ہیں کچھ پاکستان کے شہری کیا کہتے ہیں اس کے متعلق. دیکھیے گا. پورے پاکستان میں عدالتی نظام ایک ایسا نظام ہے جہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ سالوں تو لگ ہی جائیں گے. اس جگہ سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو فی الفوراً جو ہے نا انصاف مل جائے گا. مجھے کسی نے انصاف اب تک نہیں دیا اور مجھے امید ہے کہ اس پاکستان میں غریب کو انصاف کبھی نہیں مل سکتا ہے, کیونکہ میں اب مایوس ہو چکا ہوں. اب میں ایک سرکاری ملازم ہوں, میں اس نوعیت پہ پہنچ جاؤں گا کہ میں جا کے سیکریٹریٹ میں جہاں پہ پریزیڈنٹ, وزیر اعظم, چیف جسٹس وہاں بیٹھے, وہاں جا کے خودکشی کروں. ملک کے عدالتی نظام سے مطمئن تو نہیں ہے سر پوری طرح سے, کیونکہ باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے کہ بہت ترقی کی جائے, انصاف لوگوں کی دہلیز تک پہنچایا جائے, لیکن وہ باتوں تک ہی محدود ہے, صرف اخباری بیان تک محدود ہے. جہاں تک عملی بات ہے وہ انصاف اسی طرح لوگ دربدار کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. سر 100% تو اس میں مطمئن نہیں ہے, لیکن قدر حال دن بدن بہتری آ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ضلعی عدالتوں میں کس طرح کی سوچ ہے اور کیا کچھ محسوس کیا جا رہا ہے, لیکن اب ہم اگر کچھ اہم شخصیات کی بھی رائے لے لیں. سنیے گا. بلا شبہ عدالتوں کے ذریعے مقدمات کے تصفیہ کا اپنا پیچیدہ طریقہ کار یعنی پروسیجر ہے, جس کی وجہ سے عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی ایک کثیر تعداد ہے جو مزید تاخیر کا باعث بنتی ہے. یہ رجحان مقدمات لڑنے والوں کے لیے غیر معمولی وقت کا ضیاع اور مالی نقصانات کے ساتھ اکثر ذہنی کوفت اور جسمانی تکالیف کا باعث بھی بنتا ہے. سپریم کورٹ تو مقام انصاف ہے, وہاں تو مجرم کو بھی بہت کھلے دل سے موقع فراہم کیا جاتا اپنی صفائی کا. تو یہ کیسے ہوا کہ مجھ پہ پرسنل الزامات لگ گئے اور میرا موقف ہی نہیں لیا گیا؟ کیا پاکستان کا انصاف کا نظام نواز شریف کو سزا دے گا؟ جی, آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح ہر آدمی کی شاید جو رائے ہے وہ خود ہی ریفلیکٹ ہو کے سنائی دی جا رہی ہے, اور عدالتی نظام کے بارے میں بھی کچھ اس طرح تاثرات ظاہر کیے جا رہے ہیں. جناب عمر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم ذرا پھر اپنی ڈسکشن شروع کر لیں, یہ جو بات ہے کہ انصاف کی حصول کی جلد فراہمی کیوں نہیں کی جا رہی, اور اگر کی جا رہی ہے تو وہ کون سے فوری اقدامات ہیں جو لیے جا سکتے ہیں؟ چیزیں جو ہے نا گٹ مٹ سی ہو گئی ہیں, ایک مکسچر سب, وہ ایک پنجابی میں لفظ یوں استعمال ہوتا ہے کڑمس, سمجھ گیا کڑمس. اچھا چلیں, اس کا مطلب آپ سے لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے جو ایک فیلنگ آتی ہے نا 2007 والی لائرز موومنٹ کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے نا 70 سال گزارے ہیں نا ایک انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ کو نیشنل انٹرسٹ کے طور پر پروجیکٹ کرتے رہے. مطلب 80s میں F-16 واز نیشنل انٹرسٹ, 90s میں T-80 UD واز نیشنل انٹرسٹ. اب ججوں کی وہ تھے انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ, لیکن آپ نے بنا دیا ان کو نیشنل. اب جج صاحبان کے ساتھ اب جج کی سینیورٹی, اپوائنٹمنٹس, ان کا یہ ان کا وہ, یہ سب جو ہے نا یہ نیشنل انٹرسٹ. چلیں اس پہ بات کریں گے, یہ انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ ہیں, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب. جی عرفان قادر صاحب, ویلکم. جی تھینک یو. جناب قادر صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک تو 2016 سال کے حوالے سے عدالتی نظام کی کیا کارکردگی رہی ہے, اور وہ کون سے فوری اقدامات لیے جا سکتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی کی طرف سے زیادہ اہمیت دی جائے اور جلد فراہمی کی. اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ فوری اقدامات بتاؤں جو لیے جا سکتے ہیں اور جس سے کہ انصاف کی جلد از جلد فراہمی ہو سکتی ہے پاکستان میں,
یہ ضروری ہے کہ ابھی جو ہماری ریسنٹ پاکستان کی جو عدلیہ کی ہسٹری ہے، جو ریسنٹ ہسٹری ہے، اس کو پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور عمر فاروق صاحب نے بڑا اچھا اشارہ کیا اس طرف، لائرز موومنٹ کا ذکر کیا. اگر آپ دیکھیں کہ لائرز موومنٹ میں سارا ایمفسس جو تھا وہ تھا ایک انسٹیٹیوشن بلڈنگ پر نہیں بلکہ ایک انڈیویجول بلڈنگ پر. اور لائرز موومنٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو چیف جسٹسز ہیں وہ بہت پاورفل ایمرج کیے. لائرز موومنٹ میں جو مین کریکٹر تھے وہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے، اور اس وقت یہ بہت ایشو تھا کہ کچھ لوگ جو میرے خیال کے تھے وہ سمجھتے تھے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کا وہ سارے کورٹ کو اور تمام لوگوں کو لے کے شاید ساتھ نہیں چلیں گے. اور لائرز موومنٹ کے آفٹر میتھ میں میرا یہ خیال تھا کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے انسٹیٹیوشن بینیفٹ نہیں کرے گی. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میرا خیال صحیح ثابت ہوا ہے، اور یہ انفارچونیٹ بات ہے کیونکہ ہمیں انسٹیٹیوشن بلڈنگ پہ زیادہ ایمفسس لے کرنا چاہیے تھا بجائے کہ انڈیویجولز کو بلڈ اپ کرنے میں. اب وہ چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ اتنے اسٹرانگ ہو چکے تھے کہ ان کو ججز بھی ان سے گھبراتے تھے. اور یہ میٹر آف ریکارڈ ہے کہ پہلی دفعہ ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو یہ بھی کہنا پڑا کہ وہ جو چیف جسٹس ہیں وہ ہمارے کمانڈر ہیں، ہم ان کے سپاہی ہیں. اور ایک ریجیمنٹیشن آ گئی، جس طرح کہ ایک آرمی چیف ہوتا ہے اور باقی جو ججز ہیں وہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں. حالانکہ اس طرح کا کانسیپٹ ججز میں نہیں ہوتا. ججز میں تو ایوری بڈی از ایکول، اور ججز میں جب بینچ بیٹھتا ہے تو اٹ از ناٹ دا چیف جسٹس، اٹ از دا چیف ریزن. چیف ریزن از ٹو بی گیون پرائمیسی. اور لیکن جناب عرفان قادر صاحب جی فرمائیے. یہ بتائیے گا کہ یہ تو بات ہوتی ہے لائرز موومنٹ کے متعلق، لیکن جب عدالت کے نمائندے اور سینئر وکیل یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی جو خود مختاری ہے وہ اس لائرز موومنٹ سے ہی انہوں نے جنم لیا، اور کہ اگر ماضی میں جس طرح آپ نے دیکھا کچھ چیف جسٹس صاحبان تھے، انوار الحق صاحب تھے، یعقوب صاحب تھے، سعید الزمان صدیقی صاحب تھے، جن کو ہٹایا گیا، وہ اب دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور سیپریشن آف پاورز رہیں گی، اور یہ اس طرح نظام چلتا رہے گا اور دستور اس طرح بلند رہے گا. اس پہ کیا رائے آپ کی؟ ایک چھوٹی سی اس کے ساتھ شامل کر لیں سوال کو، میرا سوال بھی کہ چیف جسٹس صاحب نے پولیٹیکل پارٹی بنا لی اور اب وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جناب کیونکہ میں نے اسٹیل ملز کا فیصلہ کیا تھا اس لیے مجھے ووٹ دو. تو اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا کامنٹ فرمائیں. بہت شکریہ آپ کا عمر فاروق صاحب، آپ نے میرا کام بہت آسان کر دیا. کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے اور ہمارے چیف جسٹسز کی اور ہماری جوڈیشری کی ہسٹری ایز این انسٹیٹیوشن، تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ اتنا زیادہ پولیٹیسائز ہوئے ہیں ہماری عدالتیں کہ ایونچولی چیف جسٹسز کو ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں آنا پڑا ہے. یہی چیز تھی جس کا خدشہ تھا مجھے، اور وہی چیز انفارچونیٹلی سامنے آئی. اور میں یہ ریکارڈ پہ میں نے یہ بات کی تھی. جسٹس افتخار چودھری صاحب کا آخری دن ایک کیس لگا ہوا تھا اور اس کیس میں میں ایز اے لائر اپیئر ہو رہا تھا، اور اس دن کا صبح کا اخبار جب میں نے اٹھایا دیکھا جنگ اور نیوز، تو اس میں لکھا تھا کہ ایک بہت بڑے سپر سٹار جو ہیں پولیٹیکل ایمرج کر رہے ہیں، اور ایک جج جو ہیں بڑے جج فیڈ ہو گئے ہیں، اور ایک بہت بڑے سپر سٹار پولیٹیکل سٹار از بورن. تو میں وہ دیکھ کے بالکل ششدر رہ گیا تھا کہ یہ کیسی بات ہے، ایک چیف جسٹس ہے سٹنگ، آج میں ان کے سامنے کیس کرنے جا رہا ہوں. اور میں نے اس وقت جسٹس افتخار چودھری صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس طرح کے نوشنز پلیز آپ ڈسپیل کیجئے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہ لکھے کورٹ کے بارے میں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اس دن انفارچونیٹلی جی اس دن صرف ایک سیکنڈ میں لیٹ می فنش اینڈ دین آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کو بالکل ڈسپیل نہیں کیا کہ وہ سیاسی ستارہ بن کے افق پہ آ گئے ہیں. انہوں نے وہ بالکل خاموشی اس پہ اختیار کی، بلکہ اس پہ تھوڑا سا ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور وہ سارے اٹس اے میٹر آف ریکارڈ. اور یہ جو ہماری جو کانورسیشن تھی یہ سارے پاکستان کے اخباروں میں آئی تھی. تو اب آپ کا جو دوسرا ٹھیک بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. ہم ایک بات میں فیصل صدیقی صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ فیصل صدیقی صاحب یہ فرمائیے گا کہ 20 یا 22 ہزار کا بیک لاگ سپریم کورٹ میں ہے، اور تمام کورٹس کا جو بیک لاگ ملا کے میرے خیال 3 ملین تک جاتا ہے.
ایسی جوڈیشری کو یہ رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ ایگزیکٹو کے بارے میں بات کرے کہ وہ کام نہیں کر رہی اور ہم اس میں ان کے کاموں میں مداخلت کریں گے؟ جی دیکھیے، ایک تو بیک لاگ 3 ملین نہیں ہے. جو بیک لاگ ہے وہ اٹ از بٹوین 20 to 21 lakhs. یہ اگر آپ اس نمبر کو اگر آپ اس نمبر کو ان اٹ سیلف دیکھیں گے تو آپ کو ریئل پکچر سمجھ میں نہیں آتی. آپ فار ایگزامپل جو سب سے زیادہ بیک لاگ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے. اگر لاہور ہائی کورٹ کا آپ پچھلے سال کا انسٹیٹیوشن دیکھیں گے تو وہ کوئی 34,000 ہے، اور اگر آپ ڈسپوزل دیکھیں گے تو کوئی 39,000 ہے. تو یہ جو بیک لاگ ہوتا ہے جو ہر سال بڑھتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے کیس ڈسپوز آف ہوتے ہیں تقریباً ہر کورٹ میں اگر آپ دیکھیں گے اتنے ہی کیس جتنے کیس انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں اتنے ہی ڈسپوز آف ہوتے ہیں. تو اگر ان فگرز کو آپ اوور آل دیکھیں گے تو پھر آپ کو ریئل پکچر نظر آتی ہے. نہ تو آپ کو یہ لگے گا کہ جس طرح جوڈیشری کوئی کام ہی نہیں کر رہی. اب اس بیک لاگ کی مین وجہ کیا ہے؟ اور یہ میں صرف ایک نمبر آپ کو دے رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ کا. ہر کورٹ میں آپ کو یہی فگرز نظر آئیں گی. جتنی انسٹیٹیوشنز ہیں ہزاروں کی تعداد میں، سب آرڈینیٹ جوڈیشری میں اتنی ہی مور اور لیس ڈسپوزلز ہیں. جو مین وجہ ہے اس بیک لاگ کی وہ بہت ضروری ہے سمجھنے کی. قطع نظر کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں بڑے مسائل ہیں، قطع نظر کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے جس طرح ججز ورک کرتے ہیں ان میں مسائل ہیں، لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیر آر ٹو فیو ججز چیسنگ ٹو مینی کیسز. دیکھیے، آپ اگر سندھ کا مقابلہ کرتے ہیں، سندھ کی پاپولیشن ہے بٹوین 52 to 55 ملین. آپ اس کو کمپیئر کر لیں انگلینڈ اینڈ ویلز سے جس کی وہی پاپولیشن ہے. انگلینڈ اینڈ ویلز میں ہائی کورٹ میں اوور 150 ججز ہیں، سندھ میں 40 جج ہیں. سندھ کی پینڈنسی 84,000 ہے سندھ ہائی کورٹ کی. اس کی سب آرڈینیٹ جوڈیشری کی پینڈنسی از اباؤٹ 120,000. تو آپ یہ مسئلہ جب تک حل نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک ریڈیکل انکریز نہیں کریں گے ججز کا. میں ایک اس میں سے ایڈ کر دوں نمبرز میں، جی نمبرز میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ایک چیز ایڈ کر دوں بس. دیکھیے، ابھی آپ نے ریسنٹلی پڑھا ہوگا کہ انڈین سپریم کورٹ کا چیف جسٹس رونا شروع ہو گئے ایک سیمینار میں پرائم منسٹر کے سامنے، اور انہوں نے یہ کہا کہ انڈین کورٹس میں 27 ملین کیس پینڈنگ ہے، اور اگر ہم 50 سال تک کوئی کیس نہ انسٹیٹیوٹ ہونے، ان کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے نا جی، ان کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے. نہیں، وہ بات درست ہے، لیکن وہ ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ حل ہی نہیں ہو سکتا. ان کی کوئی 150 پینڈنسیز ہیں ہائی کورٹ ججز کی. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے، اور ہمارا پھر بھی حل ہو سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک فیصل صاحب. یہ ذرا ابھی بریک ہو رہا ہے، ابھی اس پہ یہ مباحثہ جاری رکھیں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی عدالتی نظام کی اور وہ کون سے اقدامات لیے جا سکتے ہیں کہ انصاف جلد سے جلد فراہم کیا جائے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ذرا بات کریں، آپ نے سابق اٹارنی جنرل صاحب سے ایک خطرناک سا سوال کیا تھا. وہ میں ذرا فیصل صاحب سے بھی یہ ذرا سوال کرنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس والا. ہاں جی، کہ اگر فیصل صاحب ذرا بتائیں کہ ماضی کے تلخ تجربے بھی سامنے رکھتے ہوئے جو لائرز موومنٹ تھی، کیا اس کی وجہ سے اب جب ہم کہتے ہیں کہ عدالت خود مختار ہے، اس پہ جب آپ بیلنس کرتے ہیں تو کیا اس میں زیادہ میرے خیال سے پازیٹیو چیزیں تھیں یا نیگیٹو؟ فیصل صاحب دیکھیے، یہ تو آپ کی جو ریڈنگ ہوتی ہے ہسٹری کی اور آپ کے اپنے ویوز کیا ہیں کہ جوڈیشل سسٹم کو کیا کرنا چاہیے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میرے خیال میں میرا اختلاف عرفان قادر صاحب سے اس لیے ہوگا کیونکہ میں جو سمجھتا ہوں کہ ایک عدالتی نظام کو جو ڈیلیور کرنا چاہیے وہ بہت مختلف ہے جو عرفان قادر صاحب کا خیال. اور وہ مختلف چیز یہ ہے، میری نظر سے ہر عدالتی نظام جو ہے وہ 3 چیزوں میں نیگوشیٹ کرتا ہے: پاور، لا اینڈ جسٹس. جوڈیشل سسٹم سے آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟
آپ ان سے آبجیکٹیوز کون سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. مطلب آپ بڑے پولیٹیکل کویسچنز ڈیسائیڈ کروانا چاہتے ہیں یا آپ عام آدمی کو انصاف دلوانا چاہتے ہیں. عام آدمی جو 20-22 ہزار پینڈنسی پڑی ہوئی ہے وہ عام آدمی کے کیس ہیں, وہ ٹھیک ہے, ان کے آپ فیصلے کریں نا. آپ چینی کی قیمتیں ڈیسائیڈ کرتے رہے, وہ ٹھیک, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جس طرح جسٹس سمدانی صاحب نے کہا تھا کہ جب بھی ریاست کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو تو آپ بالکل ہی گھٹنے ٹیک دیں اور یہ اس کا اظہار بھی نہ کریں کہ جی جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہے. ریاست جو ہے نا, ریاست کا ایک آرگن ہے, جج جوڈیشری جو ہے نا, اٹس ون آف دا آرگن آف دا اسٹیٹ. خیر یہ لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. سعد سعود جان صاحب جب سینیورٹی میں سب سے زیادہ بڑے تھے اور وہ چیف جسٹس اپوائنٹ کرنے کا حق رکھتے تھے, تو بے نظیر جس وقت ان کی اپوائنٹمنٹ کا وقت آیا نا, تو یہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ نے پوسٹرز لگوا دیے اسلام آباد میں کہ جی وہ کسی خاص فرقے سے ان کا تعلق ہے اور وہ ان کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا چاہیے. اور بے نظیر ڈر گئی اور بے نظیر نے ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا. آپ یقین کریں, مجھے اور ایک اور کورٹ رپورٹر ہوتے, میں بھی کورٹ رپورٹر تھا, ایک اور کورٹ رپورٹر تھے, ہمیں انہوں نے بلایا اپنے چیمبر میں اور وہ خاصے غمزدہ تھے. وہ کہتے ہیں یار اگر میں اپنا بلیف کو ایڈورٹائز کرنا شروع کر دوں اور میں بتانا شروع کر دوں کہ میں یہ ہوں, اے ہوں, بی نہیں ہوں, اور یا بی ہوں, سی نہیں ہوں, تو میں کل انصاف کیسے کروں گا؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر فرض کریں میں کہوں میں سی نہیں ہوں اور میں سی کے خلاف ہوں, تو کل سی میرے سامنے انصاف لینے آ جائے تو میں انصاف کس طرح کروں گا؟ نہیں, جسٹس بھگوان داس صاحب کے ساتھ بھی ایسی کیمپنگ ہوئی تھی. پولیٹیکل سٹیٹمنٹس, آپ ججز کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہیں. چلے میں اگر عرفان قادر صاحب سے وہ پھر سے وہی والا سوال کی طرف اگر چلا جاؤں. جناب عرفان صاحب, آپ ذرا بات کرنے والے تھے ان اقدامات کی جس سے جو انصاف کی فراہمی ہے اس میں زیادہ تیزی کا, جو زیادہ وہ رفتار سے وہ بڑھنا شروع ہو جائے, وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا اقدام تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو جورسپروڈنس ہے پچھلے چند سالوں کی, اس میں جو انکنسسٹنسیز ہیں, جو اس میں ڈسٹارشنز ہیں, جو اس میں تضادات ہیں, ان تمام کو ختم کرنا ہوگا. اور اس کے لیے ہمارے جو نئے چیف جسٹس صاحب انشاءاللہ وہ کل امید ہے کہ حلف اٹھائیں گے, تو ان کو ایک یہ گولڈن اپرچونٹی قدرت نے دی ہے کہ وہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس کی بوٹ کو ان ٹربلڈ واٹرز میں سے سٹیئر کریں. اور یہ اپرچونٹی کبھی کبھی ملتی ہے, کسی کو ملتی ہے, اور یہ ایک بہت اہم اور بہت بڑا عہدہ بھی ہے اور ایک بڑا امپورٹنٹ رول بھی ہے جو چیف جسٹس کا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے نبھایا تو نہ صرف کہ ان کا نام جو ہے وہ ہماری جوڈیشل ہسٹری میں آئے گا, بلکہ بہت امپروومنٹ کی توقع ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی میری ریکویسٹ ہوگی چیف جسٹس صاحب سے کہ خدارہ یہ جو کیوٹک جورسپروڈنس ہے اس کو ٹھیک کیا جائے, بیکاز ہمارے جو لوور کورٹس ہیں وہ جوڈیشل پریسیڈنٹس فالو کرتے ہیں سپیریئر کورٹس کے, اور جب سپیریئر کورٹ کے جوڈیشل پریسیڈنٹس متصادم ہوتے ہیں تو پھر نیچے جو فیصلے آتے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ کیوس ہو جاتا ہے. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, کنٹریز لیگل آرڈر وہ بھی ان اے وے اٹ از کیوٹک, اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اور نمبر 3, ججز کی اپوائنٹمنٹ, وہ انہوں نے خود, میں نے ایک تقریر سنی ہے جو ان چیف جسٹس صاحب ہیں, جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے خود کہا کہ ہم تقرریاں جو ہیں وہ اچھے لوگوں کو جوڈیشری میں لائیں گے اور ان کو ہم بہتر بنائیں گے. تو اس کا مطلب اس میں بہتر نہیں, میں سمجھتا ہوں بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور آئی وش ہم ویل, اور میں اس میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کے آنے سے تقرریاں بہتر ہوں. اور اس میں صرف ایک چیف جسٹس کی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جیسے میں نے کہا انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی ضرورت ہے. اور اگر صحیح طریقے سے انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہوئی اور چیف جسٹس کے پاس جو بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری پاورز اس وقت ہیں, سب سے بڑی پاور جو چیف جسٹس کے پاس ہے وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک جج صاحب جو ہیں وہ بیچارے, کچھ ججز نے فیصلہ دے دیا کہ وہ اپوائنٹمنٹس غلط ہیں, اور وہ جج صاحب جو ہیں وہ گھبرا کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور وہ چلے گئے. تو کسی بھی جج کے, سپریم کورٹ کے جج کا کیس جو ہے آپ کسی دوسرے بینچ کے سامنے لگا دیتے ہیں, اور چیف جسٹس کی مرضی ہوتی ہے کس کے سامنے لگانا ہے کس کے سامنے نہیں لگانا, اور اپنی مرضی کے ججز وہ رکھ لیتے ہیں اور دوسروں کو وہ دے کین شو دا ڈور. یہ بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہے. اس سے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے بہت زیادہ ہیمپر ہوئی ہے, اور جب تک کہ جوڈیشری جو ہے وہ ٹرولی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی اور ایک پیرٹی نہیں آئے گی بٹوین دا ججز آف دا سپریم کورٹ اینڈ چیف جسٹس,
اور جوڈیشری میں جب تک یہ امپارشل قسم کے ڈیسیژنز نظر نہیں آئیں گے تب تک یہ امپروومنٹ نہیں ہوگی. اور نیکسٹ جو چیز ہے وہ بالکل صحیح کہا فیصل صدیقی صاحب نے کہ یہاں پہ ججز کی تعداد کی بھی ضرورت ہے. اس کے بارے میں کہوں گا کہ نہ صرف کہ ججز کی کوانٹٹی کی ضرورت ہے بلکہ ججز کی کوالٹی کی بھی ضرورت ہے. یہ مختصراً میری رائے یہ ہے, یہ سٹیپس لینے چاہیے. اچھا, یہ ایک سوال میں فیصل صدیقی صاحب سے بھی, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ کامنٹ کریں کہ قانون سازی کا اس میں کتنا عمل دخل ہوگا اس سارے فریم ورک میں. ایک نئے یہ جو فریم ورک جس کی بات عرفان قادر صاحب کر رہے تھے, اس فریم ورک میں مطلب یہ کہ سو موٹو جو 184(3) کے تحت جو آپ سو موٹو لیتے ہیں, سپریم کورٹ بہت سے ایشوز کو ٹیک اپ کرتی ہے, اس میں پارلیمنٹ کتنی نئی قانون سازی کر کے نئی آؤٹ لائنز بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی ہے؟ اور فیصل صاحب اگر آپ اپنی وہ پچھلی بات بھی مکمل کر لیں, پھر ہماری وہ لائن ڈسرپٹ ہو گئی تھی. جناب جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جو یہ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جوڈیشری کا, یہ 3 چیزوں میں نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے, پاور, لا اینڈ جسٹس. دیکھیے اگر جوڈیشری پاورفل نہیں ہوگی, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, تو وہ ٹوتھ لیس ہوگی, وہ نہ قانون امپلیمنٹ کروا سکتی ہے نہ انصاف دے سکتی ہے. تو میرے خیال میں لائرز موومنٹ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ اس نے ایک پاورفل جوڈیشری کو جنم دیا. لیکن اس کے ساتھ ہوا یہ کہ اوور ایمفیسس ہو گیا کہ کسی طریقے سے جسٹس دینی چاہیے, اور وہ جوڈیشری کا پیریڈ بھول گیا کہ جو جسٹس ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا ہونی چاہیے. تو ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلا گیا جہاں پہ سارا ایمفیسس اس بات پہ تھا کہ انسٹنٹ جسٹس ہونی چاہیے. دیٹ از وائی 184(3) کا اتنا اطلاق ہوا, اتنا انووک ہوا. پھر آپ ناصر الملک کا دور دیکھیں جس میں ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے جوڈیشری, کہ جہاں وہ اتنا گھبرا جاتی ہے انسٹنٹ جسٹس سے کہ وہ ایک بڑا اسٹرکٹ لیٹر آف دا لا کا ویو لیتی ہے ایکسیپٹ ہز لاسٹ پیریڈ. میری نظر میں جوڈیشری کو ان تینوں چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے. اٹ ہیز ٹو بی پاورفل, اٹ ہیز ٹو ریگولیٹ اٹس پاور اکارڈنگ ٹو لا, لیکن یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر عام آدمی کو انصاف نہ ملے. تو بی پاورفل, ایکٹ اکارڈنگ ٹو لا, لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ امیر وکیلوں کو انصاف دیا جائے, امیر کلائنٹس کو انصاف دیا جائے. مقصد یہ ہے کہ ایکسس آف دا جوڈیشری فار آل. تو یہ بنیادی بات ہے. اگر میں دوسرے بالکل ٹھیک ہے فیصل صاحب, پھر سے وقفے کا ذرا ٹائم ہو رہا ہے, گفتگو جاری رکھیں گے اور عدالتی نظام کا جو کردار ہے اور اس کی کارکردگی جو ہے اس پہ بھی بات کرتے رہیں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دہرائے. بات ہو رہی تھی 2016 سال میں عدالتی نظام کی کیا کارکردگی رہی ہے اور اس پہ کون سے وہ اقدامات لیے جا سکتے ہیں کہ جلد سے جلد انصاف کی فراہمی کی جائے. عرفان قادر صاحب, سر یہ میں عمر صاحب کا سوال دہراؤں گا. سر بہت مختصر سا جواب اگر دے سکیں آپ کے, کیا یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کا سامنے رکھتے ہوئے 184(3) والی جو جورسڈکشن ہے اس کے لیے پارلیمنٹ کو لیجسلیشن کرنی چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں پارلیمنٹ کو فوراً کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانی چاہیے, اور یہ جورسڈکشن میں جو فیصلے ہوتے ہیں یہ اپیلیبل ہونے چاہیے. اور اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہزاروں لوگوں کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں اس 184(3) کی جورسڈکشن میں, اور ان میں سے میجورٹی جو ہے ان کو دے ہیو بین کنڈیمڈ انہرڈ. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ریپسٹ, ایک ٹیررسٹ, ایک مرڈرر, ایک ڈکوائٹ, سب کو نہ صرف کہ ٹرائل کورٹ میں رائٹ آف اپیئرنس ہوتی ہے بلکہ رائٹ آف اپیل بھی ہوتی ہے, اور پھر سپریم کورٹ میں لیو ٹو اپیل بھی ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کے معاملات ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں 184(3) کے تحت, انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں ہوتا اینڈ فار ایور دے آر کنڈیمڈ. تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بہت ضروری ہے بیکاز دس از absolutely against the principles of natural justice. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. جی بہت شکریہ عرفان قادر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا, شو میں شامل ہونے کا. جی فیصل صاحب, میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ 184(3) کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو کیا میں کرنا چاہیے مجلس شورا کے ذریعے, یا وہ جو کردار ادا کر رہا ہے وہ بھی معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے؟
जुडिशरी इतनी पावरफुल है और अल्टीमेट पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन उसके पास है कि कोई पार्लियामेंट उसके दायरा इख्तियार को महदूद नहीं कर सकती। वो उसको थ्रू द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन और एक्सटेंड कर देगा, वो कोई भी कानून पास हो जाए। तो ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी। जो ज़रूर होना चाहिए, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर एक राइट ऑफ अपील प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन ये बात बड़ी ज़रूरी है क्योंकि इस ज्यूरिसडिक्शन का बार बार जिक्र होता है। देखिए, द हाइट ऑफ दिस ज्यूरिसडिक्शन जो थी एक्सरसाइज के लिहाज से, वो थी इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में, क्योंकि वो बहुत रिपोर्ट होती थी मीडिया में तो लोगों को नंबर्स नहीं मालूम। जो नंबर्स थे वो ये थे कि टोटल सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस थे उसका वो लेस देन 5% था। तो इसमें मसाइल हैं, लेकिन इसको एग्जैजुरेट नहीं करना चाहिए कि एज इफ सारा सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस का बेंच सिर्फ यही काम करता है। बिल्कुल ठीक। फैसल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। थैंक यू। वो जो मैंने साथ सुल्तान साहब वाली वाकया सुनाया था कि वो इतने अपने इस बात पे वो इतने पर्टिकुलर थे कि जी मैंने कोई बॉयस शो नहीं करनी, मेरी कोई बात जो है उसमें बायस शो नहीं होनी, कोई प्रेजुडिस शो नहीं होना चाहिए। इस पे बात आप पॉलिटिकल आप देखें ना, जजेस जो हैं वो बाकायदा ऐसी बातें कर रहे होते हैं यानी जैसे पॉलिटिकल एजेंडा अपना डिफाइन। चलें जनाब, आपने कुछ सवालों के जरिए कुछ इस तरह के जवाब हासिल कर लिए हैं, इस पे भी मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ खुसूसी तौर पे, लेकिन वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी अदालती निज़ाम की और इंसाफ की फराहमी की। मैं आपसे ज़रा एक बात ये करना चाहूँगा कि जब आप अदालत की बात करते हैं तो उनका जो दायरा इख्तियार है वो अपना है। हमें शायद इन सियासी सवालों में उस तरह नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखें इंसाफ उनको करना है और एक तहरीक चली, उस तहरीक पे बेतहाशा तनकीद है, लेकिन उसका नतीजा ये था कि अगर आप माजी को सामने रखें तो उससे कंपेयर्ड ये अदारा ना सिर्फ आज़ाद है, खुद मुख्तार है। इंसाफ की तवक्कुआत आप इस अदारे से रखते हैं, तो आप उस तरह की तजावीज़ दें कि वो कौन से इकदाम हैं जो लिए जा सकते हैं जिससे इंसाफ की फराहमी जल्द से जल्द बढ़ती जाए। 184(3) और उसका क्या दायरा इख्तियार है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये मैं समझता हूँ बहुत अहम सवालात हैं, लेकिन जिस तरह फैसल साहब ने फरमाया ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है कि आप उनको मजीद महदूद करने की कोशिश करें। सब अदारों का अपना किरदार है। मेरा ख्याल ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, दो बातें मैं करना चाहता हूँ इस स्टेज पे। एक ये कि ये जो वो है ना ऑब्सेशन टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो पॉपुलर चीफ जस्टिस इमर्ज किया ना वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उसके बाद ये उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो हमेशा राइट साइड ऑफ पब्लिक ओपिनियन पे रहें। अब मैं आपको हाइपोथेटिकली एक सवाल मैं आपसे करता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि एक शख्स जो है ना जिसके सारा पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ चला जाए और पॉइंट ऑफ लॉ में लॉ के मुताबिक वो बेगुनाह हो, तो आप क्या फैसला करेंगे? हाँ जी, वही फैसला करना चाहिए जो इंसाफ का साथ दे। यही तो कह रहा हूँ ना कि रिगार्डलेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ये जजेस को ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि आपने हक की बात करनी है, आपने पब्लिक ओपिनियन, आपने इलेक्शन नहीं लड़ने, आपने पॉलिटिक्स नहीं करनी, आपने तो इंसाफ करना है। तो जनाब कुछ इंसाफ इतना बुनियादी काम है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इंसाफ इतना बुनियादी काम है कि कोई भी और जो इंस्टीट्यूशन जो भी काम कर रहे हैं ना उसके मुकाबले में सबसे सुपीरियर काम है। अगर आप एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एनार्की, केओस और ऑर्डर के दरमियान, जुडिशरी, मुझे जो थोड़ा सा मसला है, मैं समझता हूं आर्मी से भी सुपीरियर, एग्जीक्यूटिव से भी सुपीरियर, पार्लियामेंट से भी सुपीरियर, क्योंकि आप एनार्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट। ठीक, लेकिन पता है मसला क्या है जनाब? मसला ये है, के पीछे मत भागें। मसला ये है कि आपके जो तज्जियाकार हैं वो कभी मुतमईन हो नहीं सकते। जब इफ्तिखार चौधरी साहब थे और जिस तरह आप कह रहे थे पॉपुलिज्म की बात हो रही थी और माशरे की क्या राय उसकी बात हो रही थी, तब भी मुतमईन नहीं थे। तब बात हो रही थी कि जी ये बिल्कुल ओवर रीच है। अब जब वो पेंडुलम वापस आया है और बात हो रही है जुडिशल रिस्ट्रेंट की, तो बात ये होती है कि जी हमारे जो तवक्कुआत थे उन पे पानी पड़ गया और इंसाफ की फराहमी की बात की नहीं जाती और अदलिया को अपने आप को ज्यादा असर्ट करना चाहिए। तो बैलेंस की बात है। पैनामा गेट्स के बाद जिस तरह का प्रेशर जुडिशरी पे आया है, जिस तरह
طرح کی تنقید کا نشانہ. عمران خان کا کوٹ ابھی آپ نے سنایا شارٹ, اس میں وہ سوال کر رہے ہیں عوام سے کہ جناب جوڈیشری نواز شریف کو وہ کرے گی یا نہیں کرے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کورٹ کو انفلوئنس کریں. اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک آپ پبلک اوپینین کے چکر میں پھنسے رہیں گے. لیکن بات یہ پبلک اوپینین بھی اور پاپولزم بھی ایک طرف, آپ ہمیشہ عدالت کی طرف ہی دیکھتے ہیں, حکومت بھی دیکھتی ہے, اپوزیشن بھی دیکھتی ہے, عام آدمی بھی دیکھتا ہے, اینڈ میں آپ ان کو ایک کمیشن سونپ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف فراہم کریں. تو ان کا جو کردار ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے. ہمارا حق ہے نا, ہمیں آئین نے فنڈامنٹل رائٹس دیے ہیں جس کو انفورس جوڈیشری کرتی ہے. تو ہم اس کی طرف دیکھیں گے نا, جب ہمارے فنڈامنٹل رائٹس انفرنج کریں گے تو ہم ان کی طرف دیکھیں گے. تو پھر تنقید کی بھی توثیق ہونی چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پبلک اوپینین کی طرف. ٹھیک, لیکن پھر تنقید کی بھی شاید توثیق ہونی چاہیے. خیر, بہت باتیں ہوئی آج اور امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے مجھے اور عمر فاروق کو آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.